سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، ہزاروں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، روز پڑھتا ہوں ہر روز نئی لگتی ہے۔ آپ تھے فخر بجنور، فن تجوید و قرات کے ماہر، دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپود حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ ابو ہریرہ راجہ کا تاج پور، جو بڑے خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس بابرکت اجلاس کا آغاز فرما رہے تھے، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دے رہے تھے، فرصت اگر ملے تجھے تو پڑھنا ضرور، فرصت اگر ملے تجھے تو پڑھنا ضرور، میں تیری الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، فرصت اگر ملے تجھے تو پڑھنا ضرور، میں تیری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جن کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جن کا ذکر خیر کیا جائے، تو وہ وہی ہیں جن کا کردار چاند سے زیادہ حسین ہے، آئینے سے زیادہ شفاف ہے، جن کی عظمتوں پر اپنوں ہی کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی یقین ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین، مدنی سید ابرار، مدنی تاجدار، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں ناظم اشرف کرت پوری نے کہا تھا، ہے خدا کے بعد میں رتبہ رسول اللہ کا، اس لیے گھر گھر میں ہے چرچا رسول اللہ کا۔ تو آئیے، اندھیری رات ہے، شمس الضحیٰ کی بات کریں، ستاروں آؤ بدر الدجا کی بات کریں، بزم نور ہے بزم حضور ہے یہ لوگوں، ذرا ادب سے بیٹھو رسول خدا کی بات کریں۔ رسول خدا کی بات کرنے کے لیے آواز دے رہے ہیں شہنشاہ ترنم، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے مالک، جب نعت پڑھتے ہیں مدینہ شریف لے جاتے ہیں، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ گزارش گزار ہوں جناب امتیاز اظہر صاحب جو بجنور سے تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لے آئیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما دیں۔ اس شعر کے ساتھ دنیا کا ذکر چھوڑ قرینے کی بات کر، دنیا کا ذکر چھوڑ قرینے کی بات کر، یہ محفل نبی ہے مدینے کی بات کر۔ امتیاز اظہر بجنوری۔ آپ حضرات تھوڑا قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں، جو بیچ میں خلا پڑا ہے ماشاءاللہ دیکھو آخر تک لوگ آ گئے ہیں، انہیں دقت ہوگی آنے میں، وہ جلدی سے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ہم اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں، ڈائز پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب جو آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا شریف صاحب، حضرت مفتی خالد صاحب میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، میرے استاد محترم حضرت قاری سعید الرحمن صاحب یہاں تشریف فرمائے، خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں مفتی عمر شاداب صاحب۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قاری صاحب نے واقعی بہت اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جو ہے ریسپونس نہیں دیکھنے کو ملا،
کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ ایک مرتبہ میں چاہ رہا ہوں پورا مجمع مل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جتنی یہاں عوام بیٹھی ہے اس طرح سے آواز نہیں آئی۔ مسلمانوں کی آواز ایوان باطل میں لرزہ پیدا کر دینے والی آواز ہوتی ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر باواز بلند کر یہ سبحان اللہ۔ آئیے نعت پاک کا مطلع پڑھتا ہوں بالکل تازہ، سماعت کریں ذرا مفتی صاحب۔ پڑھیے قاری صاحب۔ کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی، بہت خوب، تازگی بڑھ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ کہ تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی، کہ تازگی کر عطا تو سنت حسان کی، تازگی بڑھ جائے گی ایمان کی۔ یہ شریع ملاحظہ فرمائیں کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، ذرا دو چار لوگ کہہ دے سبحان اللہ، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں، لبوں پہ اپنے جو صلی اللہ سجاتے ہیں، ہے نصیب کے کتنے بلند وہ ازہر، نبی کے شہر میں جو بھی وفات پاتے ہیں، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، ہے ضرورت ہم کو قربان کی، ہے ضرورت ہم کو قربان کی، ہے ضرورت ہم کو قربان کی۔ بھائی مجھولہ کے رہنے والوں کہ اسی طرح خاموشی سے سنو گے؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ بھی ماشاءاللہ۔ دیکھیے جیبیں ہل رہی ہیں سب، ماشاءاللہ جیب ہلا رہے ہیں، جیب کے ساتھ ساتھ لب اور ہلا رہے ہیں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ نبی کی محبت اور عقیدت میں جھوم کر کے سنیے گا۔ دوبارہ پڑھ دوں یہ شعر؟ دیکھیے شاعر پڑھتا نہیں، آپ لوگ پڑھواتے ہیں۔ پورا مجمع مل کر کے کہتے سبحان اللہ، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے۔ لیکن مشاعرہ بازی اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ڈائٹ جو ہے بہت معتبر ہے نا، تو تھوڑا سا آپ بھی خیال رکھیں، کہتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ، درمیان میں کہتے رہے کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب
جاتے ہیں، لبوں پہ اپنے جو صلی علی سجاتے ہیں، ہے نصیب کے کتنے بلند وہ ازہر، نبی کے شہر میں جو بھی وفات پاتے ہیں، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، کہ کاش آ کر خواب میں کہتے نبی، ہے ضرورت ہم کو ایک قربان کی، ہے ضرورت ہم کو ایک قربان کی۔ یہاں آج اس ادارے سے میرے خیال سے الحمدللہ 11 یا 12 حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اہل ڈائز کی توجہ چاہتا ہوں، سماعت کریں کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی، اس تاریخ میں جہاں قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے آپ کو 11 یا میرے خیال سے 12 حافظ قرآن دیے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے حوالے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی، کہ لبوں پہ آیت ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں، کہ لبوں پہ آیت ہاتھوں پہ اپنی جان رکھتے ہیں، کفن سر پہ دلوں میں جذبہ ایمان رکھتے ہیں، کلام پاک کے نسخے جلا کے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنے سینوں میں ازہر فقط قرآن رکھتے ہیں، کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی، کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی، کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی، روز پڑھ کر آیت قرآن کی، تو روز پڑھ کر آیت قرآن کی، روز پڑھ کر آیت قرآن کی۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اور ایک طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، آپ انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے، سماعت کریں کہ اس طرح سے کی حفاظت جان کی۔ مفتی انتظار صاحب سماعت کریں، ارشاد سب ہم کہ حشر میں وہ اپنے منہ کی کھائیں گے، کہ دین احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے، دین احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے، یعنی جنت کے وہ حقدار نہیں ہو سکتے، کہ دین احمد کے طلبگار نہیں ہو سکتے، یعنی جنت کے وہ حقدار نہیں ہو سکتے، جن کو نسبت نہیں بو بکر و عمر عثمان سے، وہ علی کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے، کہ اس طرح سے کہ حشر میں وہ اپنے منہ کی کھائیں گے، کہ حشر میں وہ اپنے منہ کی کھائیں گے، کہ حشر میں وہ اپنے منہ کی کھائیں گے، عظمتوں سے جو چلے عثمان کی،
عظمتوں سے جو چلے عثمان کی. آئیے حضرات یہاں سے علماء دیوبند میرے یہاں تشریف فرما ہے. ان کے حوالے سے 4 مصرع پڑھتا ہوں اور مولانا ارشد مدنی کا نام ذہن میں رکھیں اور اسی جماعت کے ہمارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے. ان کے حوالے سے 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں. اگر بات حق اور سچ لگ جائے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ پورا مجمع مل کر شرکت کر لیں. ایک مرتبہ آواز بلند کے لیجیے سبحان اللہ. جی ارشاد. کہ امن بانٹنے والے امن بانٹنے والے امن کے پسند والے امن بانٹنے والے کہ امن بانٹنے والے امن کے پسند والے چشتی قادری بھی ہیں اور نقش بند والے. دو چالو کہیں سبحان اللہ. کہ امن بانٹنے والے امن کے پسند والے چشتی قادری بھی ہیں اور نقش بند والے. کہ آج آ نہیں سکتی دین حق پہ ازہر. کیوں کہ جب تلک بھی زندہ ہے میرے دیوبند والے. کہ جب تلک علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی علماء دیوبند مدرسہ تعلیم الاسلام مدرسہ تعلیم الاسلام. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنا دیا. اسی طریقے سے آواز جو آ جانی چاہیے تو اور انشاءاللہ اب دیکھیے عقیدت میں علماء دیوبند کی میرے ساتھ کہیں گے زندہ باد کہیں گے. جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ ایک حضرت کی فرمائش ہے حکم ہے انشاءاللہ پورا کروں گا. سماعت کرے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. میرے مشفق میرے رہبر میرے یہ میں اس لیے پڑھنا ضروری سمجھ رہا ہوں بس رام لیلا کا میدان ذہن میں رکھیں. اہل علم کا مجمع ہے. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. جہاں میں کہوں دیوبند والے آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے زندہ باد. جتنی محبت اور عقیدت علماء دیوبند صاحب رکھتے اتنی عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ اتنی آواز سے کہنا ہے دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. کہ دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا. دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کا. جان دے کر بھی نہ کرتے سودا جو ایمان کا. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. بند ملاحظہ فرمائیں کہ جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں
جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں، جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں، جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں، جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کے چاہنے والے کبھی بھی تجھ سے باطل نہ ڈرتے تھے، نہ ڈرتے ہیں۔ دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ یہ مدارس، یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے، یہ مدارس، یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے۔ شکریہ کیسے ادا ہم کریں احسان کا، دیوبند والے زندہ باد، دیوبند والے زندہ باد۔ کہ دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار، کہ دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار، دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار، دیوبند صدیق کے